کفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 58 نمبر آیا سورہ نور۔ یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ صدقت یا رب العالمین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذن ضرور اجازت طلب کریں، کم تم سے، الذین وہ لوگ، ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، والذین اور وہ لوگ، لم یبلغوا نہیں پہنچے وہ، حلم شعور کو، بلوغت کو، منکم تم میں سے، ثلاث مرات تین اوقات میں، من قبل صلاة الفجر فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون اور جب تم رکھتے ہو یا اتارتے ہو، ثیابکم اپنے کپڑوں کو، من الظہیرۃ دوپہر میں، ومن بعد صلاة العشاء اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات تین پردے کے اوقات، لکم تمہارے لیے، لیس علیکم نہیں ہے تم پر، ولا علیہم اور نہ ہی ان پر، جناح کوئی گناہ، بعدہن اس کے بعد، طوافون پھرنے والے ہیں، علیکم تم پر، بعضکم علی بعض ایک دوسرے پر، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے، اللہ لکم تمہارے لیے، آیاتی اپنی آیات کو، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والے حکمت والے ہیں۔ وَإِذَا اور جب بالغ وہ پہنچے، اطفال بچے، منکم تم میں سے، الحلم بلوغت کو، فلیستأذنوا پس چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں، کما جیسا کہ استأذن اجازت طلب کی گئی، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو اس سے پہلے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ واضح بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیات کو، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والے حکمت والے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ وہ ہمیں زمین میں تھکا دیں گے، ہرا دیں گے، عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے اور وہ بہت بری لوٹ کر کے جانے کی جگہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے احکامات کچھ بیان کر رہے ہیں۔ اس سے متصلاً پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی کسی گھر میں جائیں، کسی کے گھر میں بھی جائیں، اجازت لینے کے بغیر کسی کے گھر میں بھی نہیں داخل ہونا۔ وہ آپ کے بھائی کا گھر ہے، بہن کا گھر ہے، آپ کے سسرال ہیں، یا آپ کے کتنا بھی کوئی قریبی دوست، عزیز، رشتہ دار ہے، اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں نہیں داخل ہونا۔ اب عرب میں ایک صورتحال تھی کہ وہ غلام بہت ہوتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھیں، کیا وہ بھی اجازت لیں گی؟ یا چھوٹے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، جن پر عورتوں کے معاملات ابھی واضح، کیا وہ بھی اجازت لیں گے؟ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دی ہے کہ یہ غلام جو تمہارے گھروں میں کام کاج کرنے والے ہیں، یہ لونڈیاں اور یہ بچے، یہ تین اوقات میں جب بھی کسی کے کمرے میں جائیں گے، کسی کے پاس جائیں گے تو اجازت لیں گے۔ باقی اس کے علاوہ ان چھوٹے بچوں کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان تین اوقات میں چھوٹے بچے بھی، یعنی نابالغ بچے بھی، کسی کے کمرے میں جانے سے پہلے ناک کر کے اجازت لے کے ان کے کمرے میں داخل ہوں۔ یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں احکامات عطا کیے ہیں، بچوں اور غلاموں کے حوالے سے، کہ ان تین اوقات میں وہ بھی کسی کے کمرے میں جانے سے پہلے، وہ والدین کا کمرہ ہی کیوں نہیں ہے، اجازت طلب کریں۔
تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو توجہ سے بات کو سنو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، ضرور تم سے اجازت مانگے۔ ملکت ایمانکم میں آ جاتا ہے جو بھی آپ کے دائیں ہاتھ، اصل میں تو یہ غلام ہوتے تھے یا لونڈیاں جو بندے خرید کر کے لے آئے، ہاتھ ان کے مالک، دائیں ہاتھ ان کا مالک بن گیا۔ اب وہ آپ کی کسٹڈی میں ہیں، جو آپ ان سے کام لیں گے، جو آپ ان سے کروانا چاہیں گے، وہ کام ان کے ذمہ داری ہو جاتی تھی، آپ خرید کر لاتے تھے۔ تو اس میں پھر آگے اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ اگر آپ کسی کو ملازم اس طرح کا رکھ لیتے ہیں تو زر خریدی تو اب ختم ہو چکی، تو اب بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو ان کے لیے بھی یہ احکامات ہیں۔ والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، بلوغت کو نہیں پہنچے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اجازت طلب کریں تم سے، منکم تم میں سے، ثلاث مرات، 3 مرتبہ۔ یہ 3 مرتبہ یا ثلاث مرات سے مطلب مرات سے ساعات، 3 گھڑیاں، بعض نے کہا ہے کہ 3 مرتبہ بھی اس سے ہو سکتا ہے۔ 3 مرتبہ مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے گھر میں جاتے تو 3 مرتبہ اجازت مانگتے، تیسری مرتبہ بھی اگر کوئی جواب نہیں آیا تو واپس چلے جاتے۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم ہیں موبائل پہ بھی کسی کو ایک بار کال کی، 2 بار کی، 3 بار کی، ہم پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، بھئی وہ پتہ نہیں کس حالت میں ہے، چھوڑ دیں۔ ایک بار کال کر لی آپ نے، نہیں اس نے رپلائی کیا، 2 بار، یا اسی طرح کسی کے دروازے پہ آپ گئے ہیں، ایک بار آپ نے اجازت مانگی، 2 بار مانگی، 3 بار مانگی، اب وہاں پہ ڈھیٹ بن کے کھڑے نہیں ہو جانا کہ اب یہ دروازہ کھولے گا تو ہم مل کے ہی ہم نے جانا ہے، نہیں، واپس چلے جائیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم اسی سورہ میں پڑھا ہے کہ جب تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ تو بڑی خوشی کے ساتھ لوٹ رہا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ تر معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثلاث مرات، 3 مرتبہ ان سے اجازت مانگنا ہے، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر میں جب تم قیلولہ کرتے ہو۔ ہمارے ہاں اب یہ بھی معاملہ ختم ہو گیا، حالانکہ یہ بڑا تاکیدی حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دوپہر میں کچھ دیر کے لیے ضرور لیٹا کرو۔ قیلولہ کرنا بہت تاکیدی حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قیلولہ ضرور کیا کرو، بلکہ ایک روایت میں فرمایا شیطان نہیں کرتا، باقی سب کرتے ہیں قیلولہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم جو اس بارے میں بہت پیچھے چلے گئے ہیں، قیلولے کا ہم اس طرح سنت سمجھ کے، اگر کوئی کرتے بھی ہیں تو وہ سنت سمجھ کے نہیں کرتے، سنت سمجھ کر اس کا اہتمام کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کچھ دیر کے لیے لیٹ جائیے، اور یہ بڑا برکت کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم دوپہر میں، اپنے عرب میں تو بہت ہوتا تھا، وہ تو دوپہر میں صبح فجر کے بعد نکلے، کاموں پہ چلے گئے، دوپہر اب 8 گھنٹے تو کام ان کا ہو گیا، 8 گھنٹے انہوں نے اپنی مزدوری، اپنی محنت کر لی، اب دوپہر کا وقت آیا، نماز پڑھیں، کھانا وانا کھایا اور آرام کرتے، اور عصر کے بعد پھر اگلے معاملات کو دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُمْ، اور جب تم اتارتے ہو اپنے کپڑوں کو، مِنَ الظَّہِیرَۃِ، دوپہر میں، وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، یعنی ان 3 اوقات میں کسی کے کمرے میں، کسی کے، یہ پرائیویسی کے، دوسرے معنوں میں اب اگر اس کو لے لیں تو اللہ نے دوسرے لوگوں کو بھی پابند کر دیا ہے کہ ان اوقات میں تم اپنے معاملات جو بھی کرنا چاہو کر لو، ان کے علاوہ پرہیز کیا کرو، کہ بچے بھی آتے ہیں، دوسرے بھی آتے ہیں، ان معاملات کے علاوہ تم اس میں پرہیز رکھا کرو۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 پردے کے ٹائم ہے تمہارے لیے، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اس کے بعد پھر کوئی گناہ نہیں ہے، بچے آ جا رہے ہیں، گھر میں کھیل رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، ان 3 اوقات کے علاوہ وہ کہیں بھی بچے چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اب انہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے پہ گھومنے پھرنے والے ہو، طوافون، طواف ہوتا ہے گھومنا پھرنا، ایک دوسرے کے لیے چکر لگانے والے ہو، تو اس کے لیے تمہیں اب 3 اوقات کے علاوہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اسی طرح بڑی واضح کرتا ہے اپنی آیات کو، تمہارے لیے بہت کھول کر کے بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، یہ سارے معاملات تمہارے لیے حکمت کے طور پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ پھر آ گیا کہ وہ بچے جو گھروں میں پلے بڑے جوان ہوئے، اب وہ جوان ہو گئے، اب تو تھا جب تک وہ بالغ نہیں ہوئے تو 3 وقتوں میں اجازت لیں، اب وہ بچے بالغ ہو گئے، پھر کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب وہ بچے تم میں سے بالغ ہو جائیں، اب بڑے ہو گئے وہ،
تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی ہے جس طرح پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اب وہ سب اوقات میں اجازت لیں گے۔ جب بڑے ہو گئے ہیں یہ نہیں سوچنا کہ میرے فلاں کا گھر ہے تو میں چلا جاؤں۔ بچے تھے تو کھیلتے تھے، پھپھی کے گھر میں بھی چلے گئے، خالہ کے گھر میں بھی 3 اوقات کے علاوہ گھوم پھر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، تو اس کے بعد ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اسی طرح اجازت طلب کر کے جائیں جس طرح دوسرے مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ نور میں احکامات نازل کیے ہیں۔ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح پہلے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دیا احکامات کہ وہ جائیں، جا کر کے اجازت لیں، مل جائے تو آ جائیں، نہیں اجازت ملتی یا گھر والے کہتے ہیں کہ ابھی ہم نہیں آپ سے مل سکتے تو اِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر گھر والے کہتے ہیں لوٹ جاؤ بھائی ابھی نہیں ہم مل سکتے تو اس میں غصہ کرنے والی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تم واپس لوٹ آؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے بڑی واضح بیان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ یا ایمان والو، اجازت طلب کریں تم سے تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے، اور وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں، فجر سے پہلے، دوپہر میں جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد 3 پردے کے اوقات ہیں تم پر، اور نہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے بعد تم ایک دوسرے کے لیے آنے جانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بہت واضح بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، اور جب وہ بچے بالغ ہو جائیں پھر وہ بھی اسی طرح اجازت طلب کریں جس طرح پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح طور پہ بیان کر رہا ہے، اور اللہ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ کل ہم نے 83 نمبر صفحہ پہ یہ دعا پڑھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو تو یہ پڑھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اے اللہ، اللہ آپ ہی میرے رب ہیں، میں آپ کے ساتھ کچھ بھی شرک، کسی کو بھی شریک کسی بھی انداز میں نہیں کرتا۔ اگر کوئی دشمن ہے جس سے ڈر ہے، خوف ہے کہ یہ نقصان دے گا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھاتے پڑھنے کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اے میرے اللہ، انا میں، نجعلک کرتا ہوں تجھ کو، فی نحورہم ان کے مد مقابل میں، نہر اصل میں کہتے ہیں سینے کو، یعنی یا اللہ میں اپنے آگے آپ کو کرتا ہوں، آپ ہی ان کے لیے کافی ہو جائیے، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ میرے لیے کافی ہو جائیے ان کے مقابلہ میں۔ وَنَعُوذُ بِكَ، اور میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، من شرورہم، ان لوگوں کے شر سے میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں، یہ مجھے نقصان دیں، شر پہنچائیں، کوئی تکلیف دیں، میں اس سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، اس شر سے مجھے بچا لیجئے۔ اے اللہ، میں آپ کو ان کے مقابل میں کرتا ہوں، اور میں آپ سے ان کے شر کے بارے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کے لیے اور خاص طور پہ اہل فلسطین کے لیے اس دعا کو ان کے حق میں قبول فرمائے اور ان کی مدد فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر